السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین و سامعین، کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی باخیریت رکھے۔ تو آج کا ٹاپک آنکھوں کے متعلق ہے۔ آنکھ اللہ کا دیا ہوا بہترین اور ایک انمول تحفہ ہے، کیونکہ یہ ایک محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آنکھ ہے تو جہان ہے۔ آنکھ ایک کیمرے کی طرح سامنے آنے والی چیز کو دیکھ کے دماغ کو اطلاع کرتی ہے کہ سامنے یہ چیز ہے، تو دماغ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو جتنی یہ اہمیت والی چیز ہے، جتنا یہ اللہ کا عظیم تحفہ ہے یہ عضو، تو اس کی حفاظت بھی ہم پہ اتنی ہی زیادہ لازم ہے۔ یہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ خاص طور پہ اب جو دور گزر رہا ہے اس میں موبائل سکرین کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ موبائل میں بہت ضروری کام تو دیکھیے، لیکن فالتو اپنی آنکھیں اس پہ ضائع نظر مت کیجیے۔ ضروری کام کیجیے، باقی سے سائڈ پہ رکھ دیجیے۔ اس کے علاوہ اس کی سکرین جو اس کی لائٹ ہے یہ 25% سے اوپر نہ کریں، اسے بھی کم رکھیں، یہ بہت برا ایفیکٹ ڈالتی ہے آپ کی آنکھوں پہ۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے خطرناک ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ چوتھا یہ کہ اگر آپ اوبیسٹی یعنی موٹاپے کا شکار ہیں تو اس کا بھی بندوبست کیجیے، یہ بھی آپ کی آنکھوں کی آپ کی نظر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اسے بھی کنٹرول رکھیے، غصہ نہ آنے دیجیے۔ اگر غصہ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اور پانی پیجیے۔ تو غصے کو بھی آنے سے روکیں اور اس پہ کنٹرول ڈالتے ہوئے، اسے کنٹرول کرتے ہوئے فشار الدم یعنی بلڈ پریشر تیز کو نارمل کرنے میں ضروری احتیاط جو بنتی ہیں وہ کیجیے۔ تو آگے آنکھوں میں ہو کیا سکتا ہے؟ اس میں خارش ہو سکتی ہے، ان میں جلن ہو سکتی ہے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھیں تو ان پہ کیچڑ سا لگا، جیسے پنجابی میں گڈ کہتے ہیں، یہ آ سکتی ہیں۔ پھر چبھن ہو سکتی ہے، آنکھیں ریڈ سرخ ہو سکتی ہیں، یا دھندلا پن نظر آ سکتا ہے۔ تو یہ جتنی علامت میں نے گنی ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز بڑا آپ کو سادہ سا اور آسان سستا علاج بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اور جب وضو کرنا ہے تو پاؤں اچھی طرح دھونے ہیں، اور جب پاؤں دھونے ہیں تو اس کی انگلیوں کو مل مل کے دھونا ہے۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ نے پاؤں یہ اچھی طرح دھو لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عرق گلاب، یہ کسی بھی پنساری صاحب کی دکان سے یا میڈیکل سٹور سے آپ نے عرق گلاب اچھا کمپنی کا، جیسے کرشی ہے، ہمدرد ہے، اجمل ہے، یا اور بھی کوئی جو آپ نے برانڈ اچھا سن رکھا ہو، یہ لیں، اسے ڈراپر میں ڈالیں۔ بلکہ میڈیکل سٹور سے یا پنسار سٹور سے یہ اچھا عرق گلاب، اس کا ڈراپر بھی دستیاب ہے۔ تو آپ نے اس کے 3 قطرے دونوں آنکھوں میں ڈال لیں، یہ کسی بھی وقت ڈالیں یا رات کو سوتے ہوئے ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ نے کھانے کے لیے، آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو آپ نے کھانے میں استعمال کرنا ہے۔ اس میں بادام کی گریاں اور سونف، اور تیسرے نمبر پہ کوزہ مصری۔ اگر آپ ذیابیطس شوگر کے مریض ہیں تو کوزہ مصری نہ ڈالیے، صرف دونوں چیزیں بادام اور سونف، یہ ہم وزن لے کے، یعنی برابر وزن ایکول ویٹ لے کے، تو انہیں پاؤڈر بنا لیجیے۔ آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ شام، یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد، یہ تازہ پانی سے لیں۔ اس کا تھوڑا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز عرق گلاب ڈالنے سے آپ کی آنکھیں بیرونی طور پر طاقتور اور صاف ہو جائیں گی، اور جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا یہ کھانے سے مطلب اندرونی طور پہ استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کو، جو چونکہ آنکھیں اعصاب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اعصابی یونٹ ہے، نروس سسٹم کا ایک اہم رکن ہے، تو یہاں رطوبات کی جب کمی ہوتی ہے یا رطوبت گاڑھی ہوتی ہیں یا رطوبت جل سڑ جاتی ہیں تو آنکھوں کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو میں نے غذا دوائی آپ کو ہر بار بتائی ہے، یہ اعصابی یونٹ کی دوا ہے،
اسے تحریک میں لاتی ہے، رطوبت پورا کرتی ہے، اور وہ جو ہے نا آپ کی آنکھوں کے پردوں کو سپلائی کرتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ یہ نسخہ کھانے سے اور عرق گلاب آنکھوں میں ڈالنے سے یہ بہترین کام کریں گی، اور جو میں نے علامات پہلے گنی ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گی، اور آپ کی آنکھیں دوبارہ سے ان میں جوانی لوٹ آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی آنکھیں درست فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔